السلام علیکم ویورز، میں آپ کی خدمت میں MUQ پروڈکشن کی طرف سے حاضر ہوں، حافظ محمد حمزہ تنویر۔ آج آپ جانتے ہیں 13 رجب المرجب ہے اور بہت خوشی کا موقع ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ایم عثمان قادری صاحب کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ آپ کے سامنے ایسے گفتگو فرما سکوں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب شعر کہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں، کسے یا میسر نشد این سعادت بقابہ ولادت بمسجد شہادت، کہ اور کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے کہ مسجد میں شہادت ہو اور کعبے میں ولادت ہو۔ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناسبت سے میں آج آپ کو ایک حدیث ہے بہت مشہور، آپ سب نے سنی رکھی ہوگی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف منافق ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سن کر خوش ہوگا۔ یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، اور جو مومن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سن کر اس کا چہرہ مرجھا جائے گا، اور جو مومن ہے اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ مولا علی کا ذکر سن کر اس کا دل شاد باد ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ کب ارشاد فرمائی؟ یہ واقعے کا تذکرہ ہمیں سیرت النبی کی کتاب الرحیق المختوم، علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی اور تاریخ الخلفاء میں مولانا جلال الدین سیوطی سے ہمیں ملتا ہے کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ غزوہ ناظرین اس کو کہتے ہیں، وہ جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے ہوں۔ اسلام میں ٹوٹل غزوات 27 ہیں، یعنی ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں 27 جنگیں لڑیں، چھوٹی بڑی۔ اس میں سب سے مشکل جو جنگ تھی وہ دو تھیں، ایک غزوہ بدر اور ایک غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کا اگر آپ نے ناظرین تھوڑا سا سیناریو کریٹ کرنا ہے تو آپ یہ کہہ لیں جیسے آج کے زمانے میں ایک کوئی چھوٹا سا ملک ہے افغانستان، ترکمانستان، اس ملک کی چین کے ساتھ جنگ ہو جائے، وہ چین کے ساتھ لڑنے چلا جائے۔ یہ واقعہ کچھ اسی طرح تھا کہ نئی پیدا ہونے والی ریاست مدینہ کو اپنے ساتھ والی ہمسائی ایک سپر پاور رومن امپائر سے جنگ لڑنی پڑی، اور اس جنگ کے لیے ان کو شام کی طرف جانا پڑنا تھا۔ یہ جنگ اتنی مشکل تھی کہ مسلمانوں کے پاس نہ ساز و سامان تھا، اس لیے اس جنگ کے لشکر کو جیش الاسرہ یعنی تنگی کا لشکر کہا جاتا ہے۔ اور دوسری تنگی اس میں یہ تھی کہ مسلمانوں کے مدینے میں دو کاروبار تھے، ایک تجارت تھی شام کے ساتھ، اور دوسرے نمبر پر ان کے باغات تھے کھجوروں کے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی سخت آزمائش ڈالی مسلمانوں پر کہ صحابہ کی کھجور پکی ہوئی تھی اور صرف 1 مہینے بعد کھجور کی کلٹیویشن یعنی کہ ہارویسٹنگ کرنی تھی، کٹائی کرنی تھی۔ اور اگر جنگ کی تجارت کی بات کی جائے تو ملک شام کے ساتھ ویسے ان کی جنگ ہو رہی تھی۔ 30,000 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اتنی بڑی قربانی ناظرین اپنا بزنس چھوڑ کے جنگ میں چلے گئے، اور کس جنگ کے خلاف؟ ایک سپر پاور کے خلاف لڑنے کے لیے چلے گئے۔ یہی وجہ تھی کہ جو منافقین تھے وہ نعوذ باللہ من ذالک ایسے صحابہ کو پاگل کہہ رہے تھے کہ ان کو ان کے دین نے اندھا کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیات کا تذکرہ ہے، اور وہ کہتے تھے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم سپر پاور سے جیت جائیں گے، تو یقیناً یہ نہیں جیتیں گے، اور انشاءاللہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سب شہید ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ من ذالک شہید ہو جائیں گے۔ اس خوشی میں منافقین جو تھے، جن کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، وہ اس خوشی میں سرشار تھے کہ اچھی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے کوچ فرما جائیں گے، پیچھے سے ہمیں موقع مل جائے گا۔ رسول اللہ نے تو نعوذ باللہ واپس آنا نہیں ہے، وہاں ہی شہادتیں ہو جائیں گی، تو ہمیں مدینے میں اپنی ریاست قائم کرنے کا، اپنے منافقین کو اپنا پروپیگنڈا کرنے کا واضح موقع مل جائے گا۔ وہ تو سٹارٹنگ پہلے دن سے چاہتے ہی یہ تھے، لیکن قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی مصلحت کے کہ رسول اللہ نے جاتے وقت مدینہ میں حضرت علی کو اپنا نائب مقرر کیا۔ ناظرین، یہ واحد غزوہ ہے جس میں حضرت علی نے شرکت نہیں فرمائی، ورنہ وہ باقی 26 غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم بہ قدم شریک تھے۔ غزوہ تبوک کی اگر بات کی جائے تو حضرت علی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ مدینے میں ٹھہرے اور اس کے انتظامات کو سنبھالنے میں ہی گئے موجودگی میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا، یہ سوچ کر کہ میں اس جنگ میں، اتنی مشکل جنگ میں اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ میں نہیں جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ بڑی پیاری حدیث فرمائی کہ علی تمہاری میرے ساتھ نسبت ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی۔ یعنی یہ میں انویٹڈ کامرس میں بتا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو پیچھے سے حضرت ہارون کو اپنا نائب مقرر کر کے گئے تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ ہارون تو نبی تھے۔ یہاں سے ختم نبوت کا بھی ایک پہلو ہمیں واضح طور پہ ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے تسلی ملی اور انہوں نے مدینے کا انتظام سنبھال لیا۔ مسلمان جب چند ماہ بعد جنگ جیت کر واپس آئے
تو منافقین کے تو پہلے ہی چاہے اٹھے ہوئے تھے، ان کو یہ تھا کہ یہ جنگ نہیں جیتیں گے۔ دوسرے نمبر پہ پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی اسلام کو ویسے ہی قائم کیا رکھا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ ان کو کسی قسم کے پروپیگنڈا کا موقع نہ ملنے دیا۔ ان کو یہ تھا کہ یہ نوجوان ہے، ہم اس کے سامنے جو ہے وہ اپنا پروپیگنڈا کھل کے چلائیں گے، لیکن یہ کام نہیں ہو سکا۔ اس وجہ سے ان کے دل ٹوٹے ہوئے تھے اور انہوں نے نعوذ باللہ رسول اللہ کو کچھ حضرت علی کے متعلق شکایتیں بھی لگائیں، جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو اگر تم وہ جو صحابہ 30,000 واپس آئے تھے، اب انہوں نے ایک نشانی رکھنی تھی کہ کون ہم میں سے اب منافق ہے، کیونکہ مدینہ میں واضح طور پہ یہ نہیں اندازہ تھا، اور کون پکا مومن ہے۔ تو یہ پھر ایک واضح نشانی تب سے بن گئی، تب سے یہ کرائٹیریا طے ہو گیا کہ جس کے سامنے وہ حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر کرتے تھے، اگر وہ خوشی کا اظہار کرتا تھا، اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ مسلمانوں کا پکا ٹھکا حامی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسلام پھلے پھولے۔ اور جس کے سامنے مولا علی کا ذکر ہوتا تھا وہ منہ پھیر لیتا تھا یا ناگواری کا اظہار کرتا تھا یا کسی قسم کی نعوذ باللہ ان کے بارے میں کچھ غلط ارشاد فرماتا تھا، تو مسلمان صحابی یہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ بندہ پکا منافق ہے۔ جی ناظرین، یہ ایک حدیث کی آپ کو ہسٹوریکلی ایک تھوڑی سی وضاحت کی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایسی کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہ ویڈیوز کو شیئر کریں، اپنے دوستوں کو اس چینل کی طرف مدعو کریں۔ اس کا لنک نیچے دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ، اور اگر آپ نے اس کے متعلق کوئی بھی اور سوال پوچھنا ہے یا کوئی رائے دینی ہے تو کمنٹ باکس آپ سے لیے حاضر ہے۔ اللہ حافظ۔